من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم سامعین کرام، نہایت پیارا اور مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایات مفید کا آج دوسرا سلسلہ ہے، اور آج میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سامانی کے اخلاق حمیدہ میں سے ایک خصلت کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کی یہ عادت تھی، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی برف باری، سردی کے موسم میں برف باری کا اور باد و باراں کا موسم ہوتا تو وہ گھر سے باہر نکلتے، کسی چوراہے میں، کسی راستے میں یا کسی میدان میں کھڑے ہو جاتے اور اس برف باری کے موسم میں کسی حاجت روا کو، کسی ضرورت مند کو، کسی تنگ دست کو اور کسی افلاس کی چکی میں پیسے ہوئے لوگوں کو دیکھتے اور ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے، اور رات کو ہر روز شکرانے کے نوافل ادا کرتے کہ جب کسی بندے کی وہ کسی انداز میں مدد فرماتے، اور اکثر ضعیفوں کو وہ صدقہ بھی دیا کرتے تھے، تو رات کو شکر ادا کر کے فرماتے کہ اے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آج میرے حسب طاقت آج کا دن میرا اچھا گزرا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزرا، اور یہ میرے لیے اجابت سے بہت قریب ہے۔ اللہ سے محبت کا بڑا اہم ذریعہ ہے کہ کوئی ایک انسان بھی، اس کا دل بھی خوش ہو جائے اور میرے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے، میرے لیے ندا کر دے۔ ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ خیال کرو، احتیاط کرو، کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے، کسی بندے کی شکایت کوئی اللہ سے نہ کر دے تو یاد رکھو ان حکایت حمیدہ، ان حکایت مفید کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کی جائے، خدمت کی جائے انسانیت کی۔ تو مقتدین نے، آپ کے مریدین نے، آپ کے پیروکاروں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت ایسے باد و باراں اور شدید سردی کے موسم میں تو امیر اور رئیس لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ہیٹروں میں اور پلنگوں میں اور ریشم کے بستروں میں وہ لیٹے رہتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، جبکہ آپ ایسے سخت اور تلخ موسم میں باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ نے کیا خوب جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اصل میں باہر نکلتا اس لیے ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکوں، اور اکثر یہ غریب اور نادار لوگوں بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو کسی پریشان زدہ، مصیبت زدہ انسان کی اگر میں مدد کر سکوں تو یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے کہ کوئی ایک دل بھی خوش ہو جائے مجھ سے، اللہ کی مخلوق سے۔ اللہ کی آدم سے محبت ہے اور آدم زادوں سے بھی محبت ہے۔ یاد رکھو اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی اللہ کی تابعداری نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے میں خدا کے نمٹ لوں گا، خبردار انسان تو نے میرے بندوں سے نہیں چھیڑنا۔ اور آئندہ موقع آیا تو ایسی حکایات ہیں کہ جن کو سن کر دل کا نقشہ بدل جاتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر بھی بجا لاتے۔ تو جب ان کے مریدین نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بس اللہ کی مخلوق کی خدمت میری تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ کوئی ایک دل بھی خوش ہو جائے، کوئی ایک انسان میرے لیے دعا فرما دے۔ اور اپنی بات اس شعر پر ختم کرتا ہوں جو بڑا سبق آموز ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ مکرم جنس ہے یا دستگیری نیم جانوں کی، مکرم جنس ہے یا دستگیری نیم جانوں کی، خریدا کر ملے جتنی دعائیں ناتوانوں کی، خریدا کر ملے جتنی دعائیں ناتوانوں کی۔ تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو ثابت سلامت اور تا قیامت رکھ، اور یا اللہ ہمارے پاکستان کو فسادوں اور فتنوں سے بچا۔ یا اللہ ہم کو مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور پاکستان کی سرحدوں پر کی حفاظت فرما، اور ان سرحدوں پر جو جوان
دن رات چوکس اور مستعدی سے فرائض انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم۔